الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا بلکہ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ بھی قائم رہے گا، اور اسی بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم میری سنت کی پیروی کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے بعد جو خلافت راشدہ آئے گی ان لوگوں کی بھی پیروی کرنا۔ خلافت راشدہ کا قیام ہوا اور اسی طریقے پہ لے کے چلتے رہے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اختیار فرمایا تھا، اور وہی رائج ہوا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں اپنی شہادت سے پہلے جو آخری خطبہ دیا اس میں آپ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے خلافت 6 آدمیوں کے لیے رکھی ہے اور ان میں سے کسی کو بھی منتخب کر لو، اور اس کمیٹی میں وہ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے آباء و اجداد کو ہم نے اسلام کی وجہ سے مارا ہے، اور جنہیں ہم نے خود مارا ہے وہ چاہتے ہیں کہ خلافت میں آئیں، اور جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی موجود ہے جو بدر میں تھا وہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بدر والوں کے بعد احد والوں کی باری ہے، اور پھر فرمایا کہ احد کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ وغیرہ کے موقع پہ میں نے انہیں خلافت کے قریب پھٹکنے نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تربیت حاصل نہیں کی جو پہلے والوں کی تھی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اگر تم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میرے بعد خلیفہ منتخب کر لو گے تو اللہ کی قسم علی تمہیں بہت واضح، بہت روشن سنت کے مطابق ایک بہت بڑی شاہراہ پہ امت کو لے جائیں گے، اور یقیناً وہ رشد اور ہدایت کا انتخاب ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کریں گے۔ فیصلہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا، لیکن خلافت اتنا بڑا ادارہ تھا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا کہ وہ خلافت کے بغیر زندگی گزارے، یہاں تک کہ جب خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا ہے تو مستعصم باللہ آخری خلیفہ بنو عباس کے تھے۔ خلافت اتنی مستحکم تھی کہ کوئی نباسیوں سے پوچھتا تھا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ، تو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اب خلافت وہی لے۔ اور سوال اٹھا کہ خلیفہ وقت اور امیر العساکر چیف آرمی کا یہ دونوں کس دن شہید ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو ایک ادارہ بنایا گیا، اور ہر وقت وہ 100 آدمی تیار رہتے تھے، اور 100 کے 100 اس کوالٹی کے تھے
کہ خلافت سنبھال لیں اور چیف کی جگہ پہ آ جائیں۔ یہ وہی چیز ہے جو امریکہ میں اب بھی ہے کہ پریزیڈنٹ کے بعد کتنی ٹیمز ہوتی ہیں جو تیار ہوتی ہیں کہ امریکہ کو سنبھال۔ حتیٰ کہ مستعصم باللہ کا انتقال، مستعصم باللہ کو شہید کیا گیا اور خلافت بغداد کی ختم ہو گئی، اور جتنے مورخین ہیں سب اس کے بعد ابن کثیر جیسے مورخ اور محدث اور بہت بڑے مفسر رحمہ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ سن داخل ہوا اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ابن اسیر نے ایک جگہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی اور کاش میں اس سانحے کو دیکھنے سے پہلے مر جاتا کہ خلافت کے بغیر زندگی گزر رہی ہے۔ ابن اسیر بہت بڑے مورخ تھے، حتیٰ کہ پھر چند سال تک خلیفہ غائب رہا، کوئی خلافت نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد خلافت کی احیاء اور تجدید کی گئی، یہاں تک کہ خلافت ترکوں کے پاس آئی۔ اور آٹومن امپائر جب قائم ہوا تو یورپ کا دل لرز رہا تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد فیصلہ کن بات ہو گئی کہ برطانیہ دنیا میں جو کچھ چاہے وہ کرے گا، ان کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، اور سلطنت بہت وسیع تھی، اتنی وسیع کہ سورج جہاں بھی جاتا تھا اس کا خراج، ٹیکس، فصلیں، مال، اسباب سب کا سب برطانیہ لیتا تھا۔ اور انہوں نے کہا دنیا میں سب سے بڑا فتنے کا باعث اس وقت خلافت اسلامیہ ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، اور پوری سازشیں تیار ہوئیں، یہاں تک کہ ترکی کے جو امیر المسلمین تھے انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا دمشق میں، وہ خط ابھی تک موجود ہے، چھپ گیا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ حضرت پورا یورپ مجھے ترکی میں مارنے پہ تلا ہوا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آخری دیوار ہوں جو مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان ہے، اور اگر میں نہیں رہتا تو پھر لازماً لازماً ایک یہودی سلطنت کا قیام عمل میں آئے گا، اور میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ خدا مجھے اس خلافت کو نبھانے کی توفیق دے۔ لیکن جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اور جس طرح وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ذبح کر رہے تھے، اور جس طرح مذہب کا ٹھیکہ اور مذہب کی آڑ میں وہ ظلم کر رہے تھے، اس ظلم کا نتیجہ نکلنا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوزان میں کانفرنس بلائی برطانیہ نے، ترک بھی اس میں شریک ہوئے، عالم اسلام شریک ہوا، لیکن اس سے پہلے عثمانیوں کے خلاف خلافت کو توڑنے کے لیے عرب دنیا متحد ہو گئی تھی، اور عربوں نے لکھ کے دیا برطانیہ کو کہ ہم 1000 بار قربان ہیں، 1000 مرہ کے لفظ استعمال کیے کہ ہم 1000 مرتبہ برطانیہ کے غلام ہیں، جتنے غریب یہودی دنیا میں ہیں اگر وہ یہاں آ کر پناہ لے لیں فلسطین میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گورے سمجھدار تھے، انہوں نے سارے معاہدے کر رکھے تھے، اور انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ ہم عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر کے یہ زمین تم میں بانٹ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے زمین بانٹی، اور یہ اردن کا موجودہ جو شہزادہ ہے، اس کے پردادا فیصل نے اردن کو جدا کیا، پھر بلاد تھے وہ جدا ہوئے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ٹکڑوں میں عربوں کو تقسیم کر دیا، لیکن عثمانی سلطنت اور خاص طور پہ ان کے بحری بیڑے کی دھاک دنیا پہ تھی، اور برطانیہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس خلافت کو ختم کیا جائے، اور لوزان کانفرنس میں انہوں نے 4 تجاویز رکھی۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ترکی ہماری فوجیں گھس گئی ہیں، ہم میدان جنگ میں جیتیں گے، ترکی کو غلام بنا لیں گے، مگر اگر ترکی نے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کو ہٹا دیا جائے گا، اور ہم اس کو کریں گے۔
4 شرائط میں سے دوسری انہوں نے کہا کہ اسے ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، جتنی بھی اس کی جائیدادیں، ہیرے جواہرات وغیرہ وغیرہ وہ سب حکومت برطانیہ لے لے گی۔ تیسری چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا خلافت کو توڑنے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور مسلمان آئندہ کبھی بھی خلافت کے نیچے نہیں رہیں گے اور نہ اس کا کوئی نعرہ لگے گا۔ اور چوتھی اس سے بھی بدتر انہوں نے کہا کہ ترکی اعلان کرے گا کہ ہم سیکولر ہیں اور اسلامی قوانین دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہوں۔ یہ 4 شرائط منوائیں، اور ہاؤس آف کامنز یونائٹڈ نیشنز کے بجائے اس وقت ہوا کرتا تھا ہاؤس آف کامنز میں ایک برطانوی کھڑا ہوا سیاستدان تھا، بڑا دانشمند تھا، اس نے احتجاج کیا اور اس نے کہا کہ ترکی کی فوجیں کیوں، ترکی میں ہماری فوجیں کام کر رہی ہیں، کیوں انہیں واپس بلایا جائے۔ تو لارڈ کرزن اس کے ممبر تھے، کرزن نے اسے کہا کہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنی واپس بلائیں گے فوجیں، میں اس پہ دستخط کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی مسلمان خلافت کو زندہ نہیں کر سکے۔ ہم نے خلیفۃ المسلمین کو نکال دینا ہے، خلافت کو ختم کر دینا ہے، اور ہم نے تیاری کر رکھی ہے کہ دنیا میں آئندہ کئی مسلمان خلافت کا نام تو لے کے دیکھیں، ہم انہیں مزہ چکھا دیں گے۔ تو اس نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکوں نے جو اعلان کیا ہے سیکولر ہونے کا، ہم ان سے اعلان کروا چکے ہیں، اور دین ان لوگوں کے گھروں تک سے ہم نکال دیں گے، کوئی نہیں رہے گا جو دین کا نام لے، کوئی نہیں رہے گا، نجی زندگی کی بات الگ ہے۔ اور وہی ہوا جو کچھ انہوں نے طے کیا تھا۔ پچھلے 500-700 سال خلافت بغداد کے تباہ ہو جانے کے بعد اگر ہم سے پوچھیں تو سب سے زیادہ منحوس دن 30 مارچ 1924 کا تھا، جب اتاتürk کمال پاشا نے اعلان کر دیا اور اس نے کہا خلافت آج سے ختم، ہم سیکولر رہیں گے، ترکی سیکولر ہے، خلافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علماء کو چھٹی دی جاتی ہے، یہ سب جائیں اور جدھر مرضی جائیں۔ علماء کو نکالا اور مصر نے قبول کر لیا، اور ترکوں نے خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس وقت بر صغیر میں اس جدید سیاسی چال کو لوگ سمجھ نہیں پائے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید اور جلیل القدر عالم دین نے اتاتürk کی حمایت میں مضامین لکھے، مسلمان پریشان کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس خلافت کے سہانے پہ علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی، اور انہوں نے اسی میں یہ شعر لکھا کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قوا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ شبلی جیسا آدمی جو خلافت کے بارے میں اتنے حساس تھے، پوری دنیا کے مسلمان حساس تھے، لیکن خلافت کا الغا، خلافت کا توڑ دینا، جس دن یہ اعلان ہوا مسلمانوں نے تنہائی میں اور مجمعوں میں دھاڑے مار مار کر روئے کہ جس خلافت کے سائے میں ہم نے 1300 سال زندگی گزاری ہے، آج وہ چھتری ہٹ گئی، اور اس درخت کو ہمارے اپنے مسلمانوں نے اپنی کلہاڑیوں سے اس کو کاٹ کے پھینک دیا، اب کوئی خلافت دنیا میں نہیں رہے۔ شبلی جیسے آدمی نے اس پہ مرثیہ لکھا، اور سرکہ زوال دولت عثمانیوں کا زوال ملک و ملت ہے۔ انہوں نے کہا پورے ملک اور ملت کی آبرو لٹ گئی جو عثمانی خاندان کو ترکوں میں زوال آیا ہے۔ عزیزو فکر فرزندو عیالو خانمہ کب تک، میرے عزیز کب تک ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں اپنے بچوں کے لیے کرتے رہیں گے، اپنے خاندان کے لیے، اور اپنی بد نصیبی کا ماتم کب تک کرتے رہیں گے؟ خلافت ختم ہوئی اور مسلمان یتیم ہو گئے۔ برطانیہ نے اپنے اثرات بڑھائے، اور انہوں نے بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام، بہت بڑا کام اس سے پہلے وہ کر چکے تھے۔
جس کے برابر کا کام اب تک انہوں نے نہیں کیا، اور پتہ نہیں وہ کر بھی سکیں گے آئندہ یا نہیں۔ امریکہ نے، یورپ نے، ان سب نے مل کر نظام تعلیم دیا، اور انہوں نے کہا تعلیم برائے معاش ہے، بس تعلیم برائے انسانیت کچھ نہیں، تعلیم برائے معاش ہے، وہ پڑھو جس سے پیسہ کما سکو۔ اور یہ 1840-30 اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہندو بنارس میں جا کے پڑھیں، مسلمان اپنے ہاں جا کر پڑھیں، دلی میں جو ان کا مرکز ہے اس میں عربی پڑھیں، فارسی پڑھیں، لیکن جو عربی اور فارسی پڑھے گا حکومت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، حکومت سے کوئی عہدہ نہیں دے گی، اور جو انگلش پڑھیں گے حکومت انہی ممالک کی مدد کرے گی، اور انہوں نے کہا پیسے جو سرکاری طور پہ چلے آتے ہیں انہیں دیے جائیں گے۔ پیسے کہاں سے چلے آتے تھے؟ مغلوں نے بابر بادشاہ سے شروع کر کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک جو رپورٹس آتی تھیں کہ اس سال یہ موسیقار بیسٹ ہے، اس سال کا سب سے اچھا پینٹر مصور یہ ہے، اس سال کا سب سے اچھا کتاب لکھنے والا یہ ہے، اس سال سب سے زیادہ علمی کام کیا ہے، ہر آدمی کو 6000 تولے سونا مغل حکومت دیا کرتی تھی۔ 6000 تولے سونا، وہ آدمی عمر بھر کے لیے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ حکومت کہتی تھی عمر بھر تمہاری 7 پشتوں کو کمانے کی ضرورت نہیں، فن کو بڑھاؤ، اچھی سے اچھی تصاویر مارکیٹ میں لاؤ۔ وہ تصویریں اگر دیکھنی ہو تو آسٹریا میں اب بھی دیکھو، وہاں پڑی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیا کیا ہوا کرتی تھیں۔ وہی فنڈ جو مغلوں نے مقرر کیا تھا، گوروں نے کم کر کے اپنے زمانے میں انگلش پڑھے لکھوں کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فکر معاش سے وابستہ ہیں، تعلیم نہیں۔ اور تعلیم کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ سارے کا سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ سب چیزیں آپ دیکھیں تو کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ہم جبر کے ایک نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، بس ہم سب جبر کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہمیشہ یہ خوشخبری سناتے تھے کہ جہاد ہے افغانستان میں، اور جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے شہداء کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، اور جو کہتے تھے کہ حوریں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ان قبرستانوں میں اور فرشتوں کو دیکھا، ایک جنرل راحیل نے بلایا، انہوں نے کہا لکھو یہاں کہ یہ جہاد نہیں ہے اور یہ دہشت گردی تھی۔ سب دستخط کر کے دے آئے کہ جناب یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی تھی۔ کہاں گئی وہ ساری مذہبی قیادت جن کو کوئی خوف نہیں تھا کہ ان کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا، جن کو کوئی خوف نہیں تھا کہ ان کے مدارس بند کر دیے جائیں گے، جن کو کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر ہم نے حق بات کہہ دی تو آئندہ جمعہ پڑھانے کے قابل نہیں رہیں گے، سب لکھ کے دے آئے، اس لیے کہ جو جبر کا ایک نظام ہے ہم سب اس کے تابع زندگی بسر کریں۔ اسی لیے تحریک خلافت اٹھی، اور تحریک خلافت میں کوئی معمولی چیز نہیں، تحریک خلافت نے آگ لگا دی۔ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک تھی اس سے شروع ہوئی تھی، یہ سول نافرمانی کی تحریک اس سے شروع ہوئی تھی، اور سول نافرمانی کی تحریک بہت کامیاب رہی۔ شاستری جو ایوب خان کے ساتھ تاشکند میں مذاکرات میں ہندوستان کے وزیر اعظم، دل کا دورہ پڑ گیا، شاستری نے لکھا ہے، اسے لکھا ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں کانگریس کا ممبر تھا، میں جب گیا اور میں نے جب کہا کہ ہم بدیشی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، ہندوستان کی چیزیں استعمال ہوں گی اور ہندوستان کی چیزوں سے
ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، ہم فارن کی کوئی چیز یوز نہیں کریں گے۔ یہ جو اب آپ گاتے پھرتے ہیں نا، حملے کرتے پھرتے ہیں، یہ ریسٹورینٹس اور یہ پہلے لوگ تو پیدا کرو نا یار، جن کے دلوں میں کوئی فکر ہو۔ تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ آپ آج تک ایک پیپسی کولا کا برابر کا مشروب لا کر نہیں دکھا سکے مارکیٹ میں، اور باتیں کرتے ہیں کیا یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ تم پڑھے لکھے کتنے ہو میاں؟ تم نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ امریکہ نے جب ہٹلر نے جرمنی میں سائنٹسٹ کو نکالا اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتا، امریکہ نے لے لیا، اور امریکہ نے لے کے ایٹم بم اس سے بنا، اور جاپان پہ پھر جو فتح ہوئی، وہ ساری چیز، ساری تاریخ کیا ہے آخر کس بوتے پہ یہ چیز اور یہ چیز اور یہ چیز، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے حکومت برطانیہ نے یہ جو طے کر دیا تھا نا کہ تعلیم برائے معاش ہوگی، ہم سب اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جبر کے نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جو تھوڑا بہت دین کا کام ہے لوگوں کو کرنے دو، وگرنہ جب تک نظام تعلیم اس ملک میں نہیں بدلے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب تک تعلیمی نظام پہ جبر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو اپنے سکولز میں پڑھائیں، کالجز میں پڑھائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو جبر ہے وہ بھی نیم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کل کو کوئی اور طاقت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نصاب پڑھانا ہے اور یہ نہیں پڑھانا، اس وقت اف نہیں کر سکیں گے لوگ، اور اگلی نسلیں کفر کی زندگی پہ مجبور ہو جائیں گی۔ اس لیے خلافت عثمانیہ کا ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا 104 سال ہو گئے ہیں۔ 1341 میں اعلان ہوا تھا الغاء خلافت کا، اور اب 1446 آ گیا ہے۔ خلافت اتنا حساس موضوع تھا کہ جنگ بلقان جب ہوئی ہے اور فاطمہ چھوٹی سی بچی وہ زخمیوں کو پانی پلانے جا رہی تھی اور برطانیہ کے فوج نے اسے مار دیا، اس پہ علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے، اور وہ شروع کرتے ہیں فاطمہ تو آبرو ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک کا۔ ایسے ہی ہے، علامہ نے پوری نظم لکھی اس پہ اور روتے رہے اسی پہ کہ وہ فاطمہ اتنی چھوٹی سی بچی زخمیوں کو پانی پلانے جا رہی تھی۔ ہندوستان سے وفد گیا، میڈیکل طبی وفد گیا، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر انصاری اس وفد کے چیئرمین تھے، اور وہ جب ایئرپورٹ اس پہ اسٹیشن پہ چھوڑنے گئے لکھنؤ تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا شبلی جھکے اور ڈاکٹر انصاری کا بوٹ چوم لیا، پاؤں کو بوسہ دیا کہ مبارک ہے وہ پاؤں جو ترکوں کی مدد کے لیے یہاں سے جا رہے۔ اس لیے ہم سب کو ہوش کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں امید کہ کوئی ایک آدمی بھی اس بات کو سن کے ہوش میں آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں بیج کیا بونے ہیں اور قبرستانوں میں آذانیں کیا دینی ہیں، لیکن 100 سے زیادہ سوالات ہمارے پاس، یہ کیا ہے، یہ کیا بھیا، جو کچھ بھی ہے اس پہ کوئی تبصرہ کیے بغیر جب خلافت ٹوٹی تو 2 آدمیوں نے یہ کہا کہ امت کو پھر سے بیدار کرنا چاہیے۔ 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یہ تحریکیں اٹھی ہیں۔ ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ گئے دیوبند جا کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنے گرامی نامے میں تحریر فرمایا کہ اب الحمدللہ مسلمان تبلیغی جماعت کے یہ عقیدے میں ٹھیک ہو گئے ہیں، نمازیں پڑھنے لگے ہیں، اب زکوٰۃ کی فکر دو کہ تبلیغ میں زکوٰۃ صحیح مصارف پہ خرچ ہو، حتیٰ کہ ہم خلافت تک پہنچے۔ یہ حضرت کی تحریر۔ اور دوسری بڑی شخصیت جو زوال کا سبب سیاست کو سمجھتی تھی کہ سیاسی طور پر ہم پسے ہیں، وہ مولانا مودودی تھی۔ دونوں کے احوال جو اب ہیں
کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے، اور تقسیم کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں، جو طاقتیں کام کر رہی ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو آج سے 10 سال بعد جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے اس کو لکھ کے نہیں دیں گے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ صرف فساد ہے؟ کون کس کا اعتبار کرے؟ اور بیعت شروع ہو گئی جہاد کی، اللہ مبارک فرمائے بھائی، بیعت اس کے بعد کرنا کیا ہے کوئی تک؟ یہ بالکل ایسی حرکتیں ہیں جب نیپولین مصر پہ حملہ کیا اس نے، اور ہر جگہ اعلان ہو رہا تھا کہ بخاری شریف کا ختم کراؤ اللہ مدد کرے گا۔ ہو گئی بخاری ختم، پڑھ لیا، جامع الازہر کے مشائخ نے دعا بھی مانگ لی، رو بھی دیے خدا کے سامنے، لیکن نیپولین کا کیا بنا؟ اس وقت ایک آدمی عقل مند تھا، اور یا 2 آدمی عقل مند تھے، ایک امریکن پریزیڈنٹ عقل مند تھا، اس نے امریکہ میں جگہ جگہ ٹیپو سلطان کا پرچار کیا۔ امریکنز ٹیپو سلطان کی تصویریں لگا کے سوتے تھے اور دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ عظیم لیڈر ہے۔ اس وقت کی ہسٹری پڑھو کہ امریکنز نے ٹیپو سلطان کو ہیرو بنایا تھا، اور ٹیپو سلطان نے نیپولین کو خطوط لکھے اور انہوں نے کہا دنیا میں جو برطانیہ کا غلبہ ہو گیا ہے اس غلبے کو ختم کرنا ہے۔ نیپولین نے کہا کون ہے جہاں پہ خط و کتابت امانت داری سے پہنچ سکے؟ ترکوں نے کہا مکہ کے گورنر کے پاس آپ کے، ٹیپو نے کہا، اور ٹیپو مکہ کے گورنر کو خط لکھتے تھے، مکہ کا گورنر نیپولین تک، اور نیپولین اسی کو خط و کتابت جاری تھی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں جو گورنر تھے اس کے سیکٹری نے یہ اطلاع حکومت برطانیہ کو دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تمہارا کام ہم کرتے ہیں، اور یہاں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، نیپولین عین موقع پہ ناکام ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جہاز سمندر میں اتار دیے تھے کہ کسی طرح انڈیا میں جا کر وہ لڑیں انگریزوں سے۔ لیکن بھیا ہوتا کیا، ہم انگریزوں کی بجائے فرانس کے غلام بن جاتے۔ ہم کیوں سیدھی راہ پہ نہیں سوچتے؟ ہم کیوں پازیٹیو نہیں سوچتے؟ ہم کیوں تعلیم پہ زور نہیں دیتے؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو یارو، ہم نے 80 سال میں کتنے شاعر بنائے، کتنے ادیب بنائے، کتنے ہمارے بچے سائنٹسٹ بنے، کتنے ہمارے بچے وہ جو فکر صحیح رکھنے والے ہوں اور جنہیں خلافت کی ساری تحریک اور عالمی طاقتوں کی خبر ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آرمی میں گئے۔ کوئی حرج نہیں ہے نام لینے میں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس 80 سالوں میں اپنے ہی دیش کے 2 ٹکڑے کروا لیے، اور جھوٹے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا، یہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو عم ہیں، چچا زاد ہیں یہ سارے عرب جن پہ مشکلات آئی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک غزہ نہیں گئے، وہاں کی کوئی خواب ہم نے تو نہیں سنی۔ سب وہ قیادتیں ہیں جو حقائق سے ہٹانے والی ہیں، اور ایک جبر کے تحت سب بیچارے کام کر رہے ہیں، تو انہیں بھی برا نہیں کہا جا سکتا۔ بیچارے کیا کریں، جو تھوڑی بہت دین کی عزت آبرو رہ گئی ہے کہاں جائے گی؟ ہمیں نظام تعلیم اپنا بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے نظام تعلیم پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمیں آج سے 20 سال 25 سال کے بعد بھی اگر ہمارے بچے وہاں پہنچ جائیں، 2 چیزیں ہی ضروری ہیں، ایک ان بچوں کی تعلیم اور ایک ان کی تربیت۔ 30-40% تعلیم کافی ہے یار، اس سے زیادہ کیا پڑھنا ہے؟ 60% تربیت چاہیے۔ خانقاہیں ختم کر کے آ گیا چین، بدعت 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 لگا لیے نعرے، اب بھگتو۔ فرانس میں معاہدے پہ دستخط کر آئے کہ دنیا میں باندیاں نہیں رہیں گی۔ اب نوجوان نسلیں، ترک علماء اس وقت صحیح چیختے تھے، وہ کہتے تھے باندیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد جنسی مسائل کا کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک تو ایک شادی اور باقی سارے نائٹ کلبز کھلے ہوئے ہیں، تم مسلمانوں کیا کرو گے؟ یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب 4 صدیاں ہو گئی ہیں نا، بھگتو اب اس کو۔ جو اللہ کا انعام مسلمانوں نے خود ضائع کر دیا، دوبارہ نہیں ملا۔
خلافت کو ضائع کر دیا، خانقاہی نظام کو ضائع کر دیا، یہ باندی اور غلام کا جو نظام تھا اسے ضائع کر دیا، متبادل نہیں تلاش کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم غور کریں اپنے تعلیمی نظام پہ کہ ہم کیا پروڈکٹ پیش کر رہے ہیں، کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے، ہمارے بچے کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے ٹیلنٹڈ بچے کس طرح نہیں پڑھ سکتے، ہم نے لائبریریز کتنی بنائی، ہم نے اپنے ٹیلنٹڈ غریب بچوں کے لیے کتنی سہولتیں دی ہیں۔ پورے ملک میں حکومت کی سطح پہ ایک لائبریری ایسی نہیں ہے، ایک سینٹر ایسا نہیں ہے جہاں ہم کہیں بیٹے آپ نے کتنے % مارکس لیے ہیں، 80%، 60%، 90%، آؤ ٹاپ پہ۔ آپ تحقیق کر لیجئے گا، ہمیں ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ کے لیے 9 یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے آپس میں پیکٹ کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ ہمیشہ ہم میں سے ہوگا، اور وہ پریزیڈنٹ وہ ہوگا کہ اگر عام بچہ 50% پہ پاس ہوتا ہے تو ہمارا پریزیڈنٹ 90% پہ پاس ہوگا، تب جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ اس لائن میں لگے جس لائن میں پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹس ہوتے۔ ہم کہاں کھوئے ہوئے؟ اور چلے ہیں باتیں کرنے اس کی۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے، جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ، گلی گلی محلے محلے میں ایک خاص قسم کے نیلے رنگ کی خاکی رنگ کی وردی پہن کے ڈنڈے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہر مسجد میں لوگ موجود ہیں۔ ہم جان بوجھ کے پورے پنڈی اسلام آباد کی مختلف مساجد میں گئے، دیکھتے رہے کہ یا اللہ کہاں کارپٹ بمنگ ہو رہی ہے اور کہاں یہ نوجوان نسل سرپھری جو اس وقت 30 سال کے تھے تو آج 55-60 کے ہوں گے، ڈنڈے لے کے مسجدوں میں گھوم رہے ہیں، اور ہر جگہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہر مولوی جمعے کی تقریر میں سنا رہا ہے، اے حضرت کدھر سے آپ کے ہاتھی اور کدھر، اور ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں، حالانکہ لوہے میں کیڑے نہیں پڑتے۔ یہ سب ہمارا ماضی ہے 2002-3 کا۔ ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم کیوں نہ اپنے ٹیلنٹڈ بچوں کو سنبھالیں۔ ہم کہیں بیٹے گھر میں تنگی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے پاس آؤ، مفت کھانا گورنمنٹ دے، مفت ان کی رہائش کا بندوبست کرے، کہ پرواہ نہیں ہے، 5 سال پڑھنا ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے، 5 سال کے لیے کپڑے دھونے اور بوٹ پالش کرنے سے لے کر تمہاری تنخواہ، تمہاری فیس تک سب چیزیں فری ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ یہ کر گزرے، لوگ یاد رکھیں گے انہیں ہمیشہ کہ کتنا بڑا کام۔ اس لیے بچوں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم آئندہ جمعے نہیں آئیں گے نہ صحیح، اللہ مالک ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ بٹ صاحب ہیں، شفیع صاحب ہیں، یہ آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمیں نصیحت ضرور کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں ان کی، لیکن زیادہ سے زیادہ تم کر کیا سکتے ہو؟ یہی نا، نہیں آئیں گے پھر کیا ہو گیا یار۔ لیکن اللہ اگر پوچھے گا قیامت میں کہ تم نے سچی بات کہہ دی تھی، ہم صاف کہیں گے کہ پروردگار عالم ہم سمجھتے تھے تعلیم کے نظام کو بدلے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے کہہ دیا۔